کلپ نمبر 344 انشاءاللہ عز و جل۔ اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ ترجمہ، ان کے لیے آگ بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے آگ بچھونا ہے، یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ صرف اوپر نیچے کا ذکر فرمایا کیونکہ دایاں بایاں خود ہی سمجھ میں آ گیا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرمائے گا کہ جہنمی اپنے ماں سوا سب کو بھول جائیں، تو ان میں سے ہر شخص کے لیے اس کے قد برابر آگ کا ایک صندوق بنایا جائے گا، پھر اس پر آگ کے تالوں میں سے ایک تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس شخص کی ہر رگ میں آگ کی کیلیں لگا دی جائیں گی، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی۔ اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے۔ اس سے پہلے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے وعید اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر کیا۔ اب ایمان والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار فرمایا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے اور بعد میں نیک کام کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں، چاہے کسی طبقے اور کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ اکثر و بیشتر احکام وہ ہیں جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے، جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات۔ زکوٰۃ اور حج تو لازم ہی اس پر ہیں۔ جو اپنی سب ضروریات کے بعد زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی بقدر زائد رقم رکھتے ہوں، یوں ہی ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے۔ یوں ہی ذکر و درود بھی روح کی غذا ہے، اور یہی اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ عز و جل نے نہایت آسان بنایا ہے، صرف اپنی ہمت کا مسئلہ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے
اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نے کھینچ لیا۔ اللہ عز و جل نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کیسا پیارا تقابل فرمایا ہے کہ ان کے نیچے آگ کے بچھونے تھے اور ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے گروہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے تھے اور ان جنتیوں کے دلوں سے اللہ عز و جل نے کینے کو نکال دیا، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات و محلات پر حسد کریں گے، بلکہ سب پیار و محبت سے رہ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں اچھے اعمال کی ہدایت دی اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ کیا۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو دو وجہ سے میراث فرمایا گیا، ایک یہ کہ کفار کے حصے کی جنت بھی وہی لیں گے، یعنی کافروں کے ایمان لانے کی صورت میں جو جنتی محلات ان کے لیے تیار تھے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اہل ایمان کو دے دیے جائیں گے، تو یہ گویا ان کی میراث ہوئی۔ دوسرے یہ کہ جیسے میراث اپنی محنت و کمائی سے نہیں ملتی، اسی طرح جنت کا ملنا بھی اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اپنے اعمال تو ظاہری سبب ہوں گے اور وہ بھی حقیقتاً جنت میں داخلے کا سبب بننے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی ناقص، کہ تو صرف سابقہ نعمتوں کا شکرانہ بن جائیں یا جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائیں تو بھی بہت ہے۔ ان کے بھروسے پر جنت کی طمع